اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ کے ہاں صرف دین اسلام ہی قابل قبول ہے۔ سکھ مت کے بارے میں آج کل دو نظریے پائے جاتے ہیں۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ سکھ مت ایک جدید اور خود مختار مذہب ہے اور مذاہب عالم میں اسے بھی ایک مستقل مذہب کی حیثیت حاصل ہے، جبکہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ کوئی باقاعدہ مذہب نہیں بلکہ یہ ہندو مت کی ایک اصلاحی تحریک کا نام ہے، جس نے ہندوانہ عقائد اور نظریات کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہے، اور ان کا نصب العین ہندو کے مذہبی عقائد کی تطہیر ہے۔ سکھ مت کے حقیقی بانی کا نام بابا گرو نانک ہے، جو شیخ پورہ کے ایک قصبے تلونڈی میں پیدا ہوئے، جس کا موجودہ نام ننکانہ صاحب ہے۔ ان کے والدین مذہبی طور پر ہندو تھے۔ ابتدائی تعلیم بالکل حاصل نہیں کی، لیکن اس کے باوجود مذہب اور شعر و شاعری سے بہت لگاؤ تھا۔ کاروباری اور عملی زندگی سے گھبراتے تھے۔ مجبور ہو کر والدین نے 12 سال کی عمر میں شادی کر دی، جس سے ان کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ اب جب اولاد کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر پڑی تو انہیں روزگار کی فکر ہوئی، اور اپنے والدین کی کوششوں سے سلطان پور کے نواب دولت علی خان کے ہاں گھریلو ساز و سامان کے محافظ مقرر ہو گئے اور ایک طویل عرصہ اس پیشے سے وابستہ رہے۔ تاہم اس دوران انہیں جب بھی فرصت ملتی تو اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے جنگلات میں جا کر مراقبہ میں مشغول ہو جاتے۔ جب بابا گرو نانک کی عمر 30 سال کے قریب پہنچی تو سکھوں کی روایات کے مطابق انہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا اور انہیں پیغمبر کے طور پر منتخب کر لیا گیا۔ پیغمبری کا عہدہ ملنے کے بعد انہوں نے ملازمت کو خیرآباد کہا اور در بدر پھر کر اپنے عقائد کا پرچار کرنے لگا۔ اس دوران انہوں نے ہندوستان، ایران اور افغانستان وغیرہ کا سفر بھی کیا اور لوگوں کے سامنے اپنی تعلیمات پیش کیے، اور مشہور ہے کہ دورانی سیاحت بابا گرو نانک مکہ مکرمہ میں بھی آئے اور حج بھی کیا۔ گو کہ تاریخی طور پر اس کے ٹھوس شواہد مہیا نہیں ہو سکے، تاہم پروفیسر لیوس مور نے ان کے حج کرنے کا تذکرہ اپنی کتاب میں کیا ہے، اور پروفیسر لیاقت علی عظیم نے بھی مکہ مکرمہ کی زیارت کو ثابت کیا ہے۔ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر لازمی طور پر یہ بات بھی ماننا پڑے گی کہ بابا گرو نانک مسلمانوں کی دیکھا دیکھی افعال سر انجام دیتے رہے ہوں گے، اور یہ بات لازمی نتیجے کے طور پر صرف ہمارا خیال نہیں بلکہ اس کی تائید پروفیسر لیوس مور کے اس بیان سے ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے سفر کے دوران نانک نے مکہ میں حج ادا کیا، اگرچہ مسلمانوں کی عبادت گاہ کے لیے عظیم تعظیم ادا کرنے پر ضامن نہ ہونے کی وجہ سے وہاں مخالفت مول لی۔ بابا گرو نانک کا انتقال 70 سال کی عمر میں 1539 میں ہوا۔ اپنی وفات کے کچھ عرصے پہلے انہوں نے اپنے ایک مخلص مرید انگد کو اپنے جانشین کی حیثیت سے نامزد کیا، اور جانشینی کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ چنانچہ انگد نے اپنے بعد امرداس کو اپنا جانشین قائم کیا، اور اس نے شہنشاہ اکبر سے اپنے تعلقات استوار کیے۔ امرداس کے بعد اس کا داماد مرید رام داس جانشین مقرر ہوا۔ ان کا سب سے آخری گرو گوبند سنگھ تھا، جس نے مرتے وقت اپنا جانشین نامزد کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ سکھوں کی مذہبی کتاب گرنتھ کو اپنا آئندہ گرو اور رب تعالیٰ کو اپنا واحد محافظ تصور کرے۔ ناظرین کرام، مختلف مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت، اسلام، ہندو مت، بدھ مت، جین مت، سکھ مت کے مطالعے کے لیے، اس کے تذکرے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اس طرح کی خوبصورت ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ چلیے ناظرین، ملتے ایک نئی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔